बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। प्रोग्राम अमन बैठक के साथ आज एक नई ट्रांसमिशन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन पे और कौमी यकजहती की और रवादारी की कि किस तरह डिफरेंट कवानीन को इम्प्लीमेंट करवा के किस तरह डिफरेंट जो इनिशिएटिव्स हैं वो लेके तमाम मकातब फ़िक्र को साथ शामिल करके किस तरह इस मुआशरे में अमन को फ़रोग़ दिया जा सकता है। इंतहा पसंदी जो नासूर इस मुल्क में पैदा हुआ है काफ़ी अरसे से, उसको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है और एक अमन व अमान की तरफ इस मुआशरे को लेके जाया जा सकता है। चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे वो मदारिस हों, चाहे वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हों, चाहे वो लोकल कम्युनिटीज़ हों, हर जगह पे हमें इंतहा पसंदी किसी न किसी शक्ल में जो है वो नज़र आ रही होती है। इस सिलसिले में हम डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट एक्सपर्ट्स के साथ ये ट्रांसमिशंस कर रहे हैं, पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये ट्रांसमिशंस कर रहे हैं और इसका मकसद ये है कि लोगों तक आगाही पहुंचाई जाए और जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके रोल को स्ट्रेंथन किया जाए कि किस तरह लोग जो हैं इसको बेहतर तरीके से अपना किरदार अदा करके एक मुस्बत और बेहतर पाकिस्तान की तरफ जो है वो हम अपने जो स्टेप्स हैं वो ले सकते हैं। इस हवाले से आज हमारे साथ तीन मेहमान जो है वो मौजूद हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा सैयद अयाज शाह साहब, जो डायरेक्टर उमूर खारजा हैं जामियातुर रशीद कराची के। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मिस शमा फातिमा जैदी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर हैं पीस कमेटी की। मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ मौजूद हैं जी मौला बख्श चांद साहब, जो मेंबर हैं पीस कमेटी के। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मेरे ख्याल से पहले पीस कमेटी से शुरू करते हैं, उसके बाद अयाज शाह साहब की तरफ जाएंगे। पीस कमेटीज़ का बड़ा एक अहम रोल होता है किसी भी इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए। बहुत सारे कवानीन जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान ने या सूबाई हुकूमतों ने जो है वो बनाए हुए हैं। नेशनल एक्शन प्लान भी बना कि किस तरह जो है इंतहा पसंदी है उसको हमने ख़त्म करना है। लोकल पीस कमेटी के हवाले से अगर हम देखें तो आप क्या समझते हैं कि क्या आप एक प्रोएक्टिव और एक इफेक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी में? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही अहम मौजू पे आपने यहाँ पे गुफ्तगू फरमाई है। अमन कायम करने के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले आदमी जो बर्दाश्त है हम लोगों में, जो ये अदम बर्दाश्त है उसकी जड़ है। मुआशरे के अंदर हम लोगों से जो बर्दाश्त है वो ख़त्म होता जा रहा है। अमन कमेटियाँ मस्बत किरदार अगर अदा करें और लोकल लेवल पे अमन कमेटियों का बहुत बड़ा फरीज़ा है। आपको याद होगा कि माजी में पंचायत कमेटियाँ होती थी, उस पर बुजुर्ग होते थे, उसके अंदर एल्डर्स होते थे, इलाके के मोतबर लोग होते थे, असातिज़ा होते थे, उलमाए कराम होते थे। तो जितने भी घरेलू झगड़े होते थे या आबादी में मुख्तलिफ किस्म की जो बातें होती थी वो उन तक ही महदूद होके वहीं तस्फिया हो जाता था, थाना कचहरी नहीं होता था। अमन कमेटी का बहुत बड़ा किरदार है मुआशरे के अंदर, अपनी इलाके के अंदर, अपनी बस्ती के अंदर जो है वो हर झगड़े को ख़त्म करने के लिए, आपस में भाईचारे की फ़िज़ा कायम करने के लिए अमन कमेटी का बहुत बड़ा किरदार है। हमने इसके ऊपर कोशिश की है कि किसी तरह से भी, आपको याद है कि एक मुआशरे के अंदर जो है सोसाइटी में, गोठों में, इसके कॉलोनियों में मुख्तलिफ जहन के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ ज़बानों के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ मसलक के लोग रहते हैं। और जिसका आपने जिक्र किया कि अनफॉर्चुनेटली आजकल जो एक माहौल चल पड़ा है तो उस पे ज़्यादा रोल प्ले करने का वक्त आ गया है इन अमन कमेटियों का। अमन कमेटियाँ न होने की वजह से ये फसाद बढ़ता है, इंतहा पसंदी बढ़ती है, झगड़े बढ़ते हैं, मुख्तलिफ किस्म के झगड़े जिसपे अमन कमेटी जो है वहाँ पर काम आती है। उसके अंदर आपका ज़ुबान का झगड़ा हो, आपके यहाँ किसी मसला के ऊपर जो है फ़र्क़ वारियत के ऊपर कोई मामलात होते हैं, आपके यहाँ कोई ऐसा लिसानियत की ऐसी कोई चीज़ आ जाती है, उसको फौरी तौर पे रोकने के लिए अमन कमेटी बड़ा किरदार अदा करती है। तो कोई मुआशरा तब तक तरक्की नहीं कर सकता जबकि लोकल लेवल पे, निचली सतह पे आप अमन कमेटियाँ कायम नहीं करेंगे तब तक जो है मामला को सुलझा नहीं सकते। ठीक है, शमा ज़ैदी साहिबा, आप ज़रा बताइएगा, ख़वातीन का बड़ा अहम रोल होता है इस हवाले से। अगर आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, अमन कमेटी की मेंबर भी हैं,
تو کس طرح کے سٹیپس خواتین کے حوالے سے آپ اپنے علاقے میں لینا چاہتی ہیں یا لے رہی ہیں کہ خواتین امن و امان کی طرف اپنی بچوں کو، اپنے جو خاندان والے ہیں ان کو ایک پروان چڑھائیں اس سب؟ شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنے نازک ٹاپک کے لیے آج بولنے کا موقع دیا ہے. امن کمیٹی، دیکھیے پیس آپ کسی بھی کنٹری میں جائیں، سب سے پہلے آپ کنٹری اپنے گھر سے سٹارٹ لیں، کیونکہ گھر آپ کا ہوتا ہے جس میں سے آپ اس چیز کو پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں. ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے آپ خود ایک کیونکہ میرا تعلق جو ہے وہ کونسلنگ سے، کونسلر تھی میں، اب تو ایکس ہو گئی ہوں. تو کونسلنگ ہوتی ہے بیسکلی روٹس. اگر آپ کسی بھی معاشرے میں آپ ڈائریکٹ کسی بڑے کے پاس نہیں جائیں گے، آپ کو گراؤنڈ سے ہر چیز کو دیکھنا ہوگا. تو ہم لوگ گراؤنڈ سے دیکھتے ہیں اپنے محلے میں، اپنے ایریے میں کہ کس قسم کے لوگ ہیں، کس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ سب کا اپنا کردار ہے، کیونکہ ایک ماحول کو ایک پیس کی طرف لے جانے کے لیے ہر انسان کا ایک کردار ہے جو اسے بخوبی کرنا ہے. چاہے وہ ڈاکٹر ہے تو وہ اپنے حساب سے وہ دیکھے، ایک مدرسے کے مولانا صاحب ہیں وہ اپنے طریقے سے اس چیز کو دیکھیں. ایک آدمی ویسے ہی ہے جو صرف گھر سے نکل رہا ہے، کیونکہ ماحول بنانے کے لیے، امن قائم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اور جس طرح سے آپ خواتین کی بات کر رہے ہیں تو خواتین کے مسئلے بہت زیادہ ہیں اس وقت پاکستان میں. خواتین کے ساتھ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جب سے سوشل میڈیا بہت ان ہوا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جن پہ روک تھام کے لیے ہمیں قانون تو بنے ہوئے ہمارے پاس، بس یہ امپلیمنٹ کروانے کی ضرورت ہے، اویئرنیس لانے کی ضرورت ہے کہ خواتین کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے لیے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں قانون نے ان کی سیفٹی کے لیے. اب جو امن کمیٹی ہے ہم اس لیول پہ لے کے جاتے ہیں، خواتین کی میٹنگز کرتے ہیں، خواتین کو بتاتے ہیں کہ خواتین کے لیے رولز ہیں ہمارے پاس پاکستان میں، گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں. آپ اپنا جو بھی مقدمہ ہے، جو بھی چیز ہے وہ آپ اچھے سے بخوبی کر سکتے ہیں. تو اسی لیے اویئرنیس لانے کے لیے چھوٹے چھوٹے سے یہ امن پروگرامس ہمیں کرنے چاہیے، بلکہ بہت زیادہ ضرورت ہے خواتین کے لیے. دیکھیں ہمارا ملک پاکستان ہے، ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا ہے، ہمیں یہاں کے عوام کے لیے سوچنا ہے، لوگوں کے لیے سوچنا ہے. کیونکہ ہم جب دوسرے سے کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ یہی چیز نظر آتی ہے کہ ہمارے اندر ایک جو ہوتی ہے برداشت، قوت برداشت وہ نہیں ہے. کیونکہ آپ کہیں پہ بھی جائیں سب سے بڑی بات ہوتی ہے ایک کردار کرنے کے لیے آپ کے اندر برداشت کی ہو کہ میں سن بھی سکوں اور میں بول بھی سکوں. اب آپ کسی کی چیز سن نہیں سکتے تو وہ برداشت نہیں ہے آپ میں. جب برداشت آپ میں نہیں ہوگا تو پھر آپ اس چیز کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ختم ہو جائے گی. جس طرح سے آپ اپنی تھنکنگ کو یا اپنے ایک نظریے کو لے کے چل رہے ہیں، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کی اسپیکنگ کیا ہے، آپ کا یہ تعلق نہیں ہے آپ کا ریلیجن کیا ہے، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کون ہیں. یہ صرف آپ کا ایک کردار ہے، ایاز شاہ اس چیز صاحب کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا. جامعہ الرشید کراچی جو ہے بڑا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے اور بڑا آپ کا سیٹ اپ ہے. پیغام پاکستان کی بھی ایک کیمپین چل رہی ہے، گورنمنٹ بھی اپنے لیول پہ یہ انیشیٹوز لے رہی ہے کہ کیسے ہم پیس کا نیریٹو بلڈ کریں، اور ظاہر ہے اس میں مدارس کا اگر دیکھا جائے تو بڑا اہم رول ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے بہت سارے ایشوز اس طرح کے جنریٹ مدارس سے بھی ہوتے ہیں، لوکل کمیونٹی سے بھی ہوتے ہیں، آج کل یونیورسٹیز کے اندر بھی ایک سوچ اس طرح کی ڈیولپ ہونی شروع ہو گئی ہے بہت زیادہ، تو کیا سٹیپس ہونے چاہیے، باقی مدارس کو بھی لینے چاہیے، جیسے آپ لوگوں کا بڑا ایک پروڈکٹیو رول ہے سارے اس پروسیس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا اس پروگرام کے انعقاد کے حوالے سے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر شروع کریں، جہاں تک دوسرے تعلیمی اداروں کا تعلق ہے تو مدارس بھی ایک سیگمنٹ ہے دوسرے تعلیمی اداروں کی طرح. جس طرح آپ نے فرمایا کہ یونیورسٹیز میں بھی یہ بات آ رہی ہے، تو یہ بہت ایک کوشچن مارک ہے ہمارے سسٹم پہ اور امپلیمنٹیشن پہ. الحمدللہ پیغام پاکستان کی صورت میں ہمارے پاس ایک بہت ہی اسٹرانگ نیریٹو آ گیا ہے، ایک قومی بیانیہ آ گیا ہے جو کہ قرارداد مقاصد کے بعد اور پاکستان کے آئین میں ایک بہت ہی اسٹرانگ اضافہ ہے. اس ڈاکومنٹ کو ہم یوٹیلائز کیسے کر سکتے ہیں نیشنل لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی، یہ ایک بہت اسٹریٹجک سٹیپس ہیں جو کہ ہمیں لینے ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ الحمدللہ پچھلے 2-3 سالوں سے جامعہ الرشید اس میں بہت روٹیڈلی انوالو رہا ہے کہ مختلف یونیورسٹیز میں پیغام پاکستان کے حوالے سے سیمینارز میں اور کانفرنسز میں انہوں نے ایک لیڈنگ رول ادا کیا ہے.
اور تقریباً سندھ کی مختلف یونیورسٹیز میں اس رول کو میں ادا کرتا رہا ہوں وہاں جا کے اس کے حوالے سے، اس کی امپورٹنس کے حوالے سے کہ کتنا اسٹرانگ ڈاکومنٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ دوسرے مختلف طبقات میں ایک پورا ٹیلیتھون اس پر ہونا چاہیے، جس طرح وزیر اعظم صاحب نے مختلف ٹیلیتھونس کیے ہیں، تو میرے خیال میں اس پیغام پاکستان کے اویئرنیس پر ایک ٹیلیتھون ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں، مختلف سیاسی پارٹیز ہیں، مختلف دینی جماعتیں ہیں، مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو اس ایشو کو بہت سیریس لینا چاہیے اور اس کی اویئرنیس کمپین میں بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ چوتھا یہ ہے کہ انٹرنیشنلی جو مختلف ہماری سفارت خانے ہیں مختلف ممالک میں، یہ ایک ہمارے پاس مضبوط نیریٹو موجود ہے کہ پاکستان کا قومی بیانیہ یہ ہے، تو پاکستان پر مختلف ممالک کی طرف سے جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں، جو الزامات عائد ہو رہے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، فرقہ واریت کے حوالے سے اور فنڈامنٹلزم کے حوالے سے اور دہشت گردی کے حوالے سے، یہ اس کا جواب ہے۔ تو مختلف سفارت خانوں کے طور پر اس پروگرامز کو کرنا چاہیے اور مختلف ممالک کی سفارت خانوں میں ان کو بتانا چاہیے کہ یہ ہمارے پاس ڈاکومنٹ موجود ہے۔ یا صاحب مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں مذہبی ہم آہنگی کی اور رواداری کی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایاز شاہ صاحب۔ آپ ڈسکشن کر رہے تھے اپنے جو کچھ انیشیٹوز ہیں ان کے حوالے سے، تو کیا کوئی فردر اس پہ کہنا چاہیں گے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ٹاپ ٹو باٹم اپروچ اپناتے ہیں اور گورنمنٹ لیول پر میں نے عرض کر دیا، اب مدارس لیول پر جو بنیادی چیز ہے وہ دونوں علوموں کو برج کرنا ہے۔ ہماری جو کنٹمپریری ایجوکیشن ہے اور جو ریلیجس ایجوکیشن ہے، ان کے درمیان میں جو پچھلے 300-400 سالوں سے یہ گیپ ڈیولپ ہو چکا ہے کہ یہ دینی تعلیم ہو گئی ہے، دنیاوی تعلیم ہو گئی ہے، تو ایسے اداروں کا قیام انتہائی ضروری ہے جو دونوں علوم کو برج کر سکے۔ تو تخلیقات میں، اللہ کی مخلوق میں زمین کے اوپر آسمان کے نیچے تمام علوم آ جاتی ہیں، چاہے وہ پیور سائنسز ہوں، چاہے وہ مینجمنٹ سائنسز ہوں، چاہے وہ سوشل سائنسز ہوں، میڈیکل سائنسز ہوں اور انجینئرنگ سائنسز ہوں، یو نیم اٹ، جتنے بھی علوم ہیں، چاہے وہ پیور آرٹس ہوں، یہ تمام علوم آ جاتے ہیں۔ تو یہ مسائل نہیں تھے، لیکن جب سے یہ سیگریگیشن ہوئی ہے دونوں علوم کی، تب سے یہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں، کمیونٹیز میں گیپ آ گیا ہے، معاشروں میں گیپ آ گیا ہے، وہ چاہے لسانیت کے نام پر ہو۔ لیکن یہ بھی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ شاید جو لوگ غریب ہوتے ہیں، جن کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے، وہ اپنے بچوں کو اٹھا کے مدارس میں ڈال دیتے ہیں، پھر مدارس ظاہر ہے ان کو اپنے طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو وہ جو مین سٹریم آف مدارس ہے، شاید وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جس کی حکومت بھی بات کر رہی ہے اب، کہ مدارس کو بھی بیکن ہاؤس کے لیول پہ لایا جائے اور اس طرح کے جو کانسیپٹس ہیں وہ وہاں پہ انٹروڈیوس کروائے جائیں، اور جامعہ رشید جو ہے اس حوالے سے میرے خیال سے کافی کام کر رہا ہے۔ تو یہ باقی مدارس میں کیوں نہیں ہم ان کو مین سٹریم کرتے سر؟ دیکھیں، یہ چینج مینجمنٹ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور چینج کا رول بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ جامعہ رشید نے 2001 میں ابتدا کی تھی، اس کی بنیادیں رکھی تھیں، اور ابھی 19 سال میں اس لیول پر الحمدللہ مختلف مدارس آ گئے ہیں جو ان کو فالو کر رہے ہیں کہ وہاں پر میرٹ لسٹ لگنا شروع ہو چکی ہے۔ اس سال جو ہم نے اپنے اولا کے طالب علم لیے ہیں، یعنی پہلے درجے کے علم میں، اس میں میٹرک کے اے اور اے پلس گریڈ صرف آئے ہیں، بی گریڈ کو کنسیڈر بھی نہیں کیا۔ اب ان لوگوں نے مدارس کا رخ اختیار کر لیا، اور ان پروڈکٹ پر جب محنت ہوگی اور پھر یہ پروڈکٹ جب عصری تعلیم کے ساتھ انڈلج ہو کے اور کلب ہو کے معاشرے میں جائیں گے، تو تب یہ چینج ایجنٹس بنیں گے، اور چینج ایجنٹس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی معاشرے میں تبدیلی کے لیے۔ یہ امن کی بات کریں گے، ہم آہنگی کی بات کریں گے، ایک دوسرے کو برداشت کی بات کریں گے، اتفاقات پر جمع ہونے کی بات کریں گے، اختلافات کو ایک دوسرے کی سائڈ پر رکھ کر بات کریں گے۔ ہم اپنے لوگوں کو یہ تربیت دیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، کہ آئیں اپنی جوانی، اپنا شباب، اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنے ریسورسز اس 95% پر خرچ کریں جو اتفاقات کی بات کرتے ہیں، اور اپنے معاملات کو دلائل کی بنیاد پر اور ٹیبل پر آ کر حل کریں۔ تو آپ لوگ اس پہ لیڈ کیوں نہیں لیتے کہ جس طرح امن کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، ہر یو سی لیول پہ بھی یہ مسائل ہیں، ہر تحصیل میں بھی یہ مسائل ہیں، ہر ڈسٹرکٹ میں بھی یہ مسائل ہیں، تو آپ جیسے جو جید علماء کرام ہیں، آپ کے ادارے جیسے جو جید ادارے ہیں، وہ کیوں نہیں اس طرح کے سٹیپس لیتے کہ مدرسے اپنے اس ڈپارٹمنٹ یا اپنی آرگنائزیشن کے باہر جا کے بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، ان میں اویئرنیس کریٹ کیا جائے؟ کیونکہ ظاہر ہے علماء کا رول شاید وہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی بات مسجد میں کھڑے ہو کے کرتے ہیں یا ممبر پہ کرتے ہیں تو یہ پوری قوم اس کو فالو کرتی ہے۔ تو اگر اس طرح کا کردار آپ لوگ اپنے اس آرگنائزیشن سے باہر نکل کے بھی پلے کریں تو شاید بہت ساری تبدیلی جلدی آ سکتی ہے۔ میرے خیال میں کوثر صاحب آپ کے علم میں ہوگا، میں نے عرض بھی کیا کہ اس لیول پر پچھلے 3-4 سالوں سے ہماری ٹیمیں تشکیل پا چکی ہیں، مختلف یونیورسٹیز میں جا کے ہم بات کرتے ہیں، سیمینارز کرتے ہیں،
हमारे क्वार्टरली सेमिनार्स होते हैं कराची के दरमियान में, हर 3 महीने बाद एक हॉट टॉपिक को लेकर उस पर सेमिनार होता है, और चुनिंदा लोग जो टारगेट सेगमेंट्स होता है उनको हम इनवाइट करते हैं। उसके अलावा हमारे जो हर साल अपने फजला को एलुमनाई बनाया हुआ है वो आते हैं और उसको पूरे साल का एजेंडा देते हैं, क्योंकि ये एक इदारा है और एक इदारे की जितनी बिसात हैं, जब तक उसको उस लेवल पर सपोर्ट हासिल ना हो जो कि गवर्नमेंट लेवल है और स्टेट लेवल है, स्टेट अगर ऐसे इदारों को सपोर्ट करे और इनकी इस काबिलियत को मुआशरे में फैला दे और इस आवाज़ को फैला दे, जितने भी लोग चाहिए हम तो हाजिर हैं। मैं आपका टूर था तो इसी बुनियाद पर मैंने वहाँ पर बाले से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में भी बात हुई कि किस तरीके से पाकिस्तान एक अमन वाला मुल्क है, खुदारा इसके इस पहलू को आप उजागर करें। हमारा एक बच्चा था पिछले साल, उसने PhD कर रहा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोरिया से, और ऑस्ट्रिया में उसने पहली पोजीशन ली, नैनो इंजीनियरिंग पे उसने आर्टिकल लिखा था। तो जब वो गया और स्टेज पे उसने कहा सफ़ेद टोपी, काली दाढ़ी, सफ़ेद कुर्ते में, और लोगों से कहा कि खुदारा मुसलमानों का ये भी एक रूप है। आप उनका वो रूप दिखाते हैं मीडिया वालों कि जो दाढ़ी वाला, टोपी वाला, पगड़ी वाला है वो दहशतगर्द है, तो ये भी एक रूप है। वो मजहब के नाम पर मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन असल मुसलमानों का ये रूप है। तो इदारे के तौर पर एक पर्सनल कैपेसिटी में जितनी हमारी कैपेसिटी है वो रोल तो अदा कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको गवर्नमेंट बैक करे, उसको सपोर्ट करे और उसको सामने लेकर आए, तो ज़ाहिरी बात है स्टेट की रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होती हैं और उसको बहुत वसीर पैमाने पर किया जा सकता है। शमा, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा। ख़वातीन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है जिस पे ज़ाहिर है मदारस में भी ख़वातीन पढ़ती हैं, स्कूल्स में भी होती हैं, हर गली मोहल्ले में आपको ख़वातीन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नज़र आता है। तो बीइंग अ पीस कमेटी मेंबर, कोई इस तरह के इनिशिएटिव्स आप लोग भी ले रहे हैं? जैसे अयाज साहब ने बताया कि हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि लोग चाहे वो किसी फ़िरके से उनका ताल्लुक है, वो इकट्ठे बैठे हैं, इकट्ठे अपने मसाइल हल करें। कोई इस तरह का काम आप लोगों का प्लान है करने का? जी बिल्कुल, बल्कि हमारा तो होता ही रहता है, इस तरह की सिटिंग होती रहती है। तो सबसे पहले देखिए, मैं मौलाना साहब की बिल्कुल बात से एग्री हूँ। सबसे पहले एजुकेट, अगर जिस भी माशरे में एजुकेशन बहुत इन होगी और बच्चा एक अच्छी तरबियत ले रहा होगा, जब तरबियत वो अच्छी लेगा तो एक माशरे में वो एक अच्छा इंसान बनेगा। जब आप एजुकेटेड नहीं होंगे, आपके पास एजुकेशन नहीं है, आप किस तरह से उस चीज़ को बैलेंस कर पाएंगे? क्योंकि अमन, हमारा मेन टॉपिक जो है अमन है। अमन में आप देख लें, जो अमन ख़राब करने वाले जो लोग होते हैं, जब उन पे आप रिसर्च करते हैं तो आपको पता चलता है कि इनकी मेंटालिटी क्या थी, ये कितने हाई एजुकेशन पे थे, या इन्होंने कितना कुछ करा था। तो वो चीज़ देखिए वही होती है माहौल की। आप एजुकेट होंगे, एजुकेशन अच्छी होगी, आप माहौल में हर इंसान अपना किरदार अदा करे, चाहे वो एक स्कूल टीचर हो, चाहे वो एक माँ हो, चाहे वो एक बहन हो, वो एक नेबर हो, एक एज अ विमेन अपनी माँ से आप देंगे, क्योंकि हर इंसान किसी ना किसी को अपना रोल मॉडल बनाता है। तो इस चीज़ पे हमारी ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, क्योंकि कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो डिस्कस नहीं कर पाते, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ लेडीज़ ही होती हैं, कुछ लेडीज़ होती हैं जिनके पास अथॉरिटी नहीं होती। तो ख़वातीन पे हम काम कर रहे हैं कि उनको इतनी अवेयरनेस लेकर आएँ, अगर अनएजुकेटेड हैं तो उनको एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं कि अगर आप पढ़ी लिखी होती या आपके पास ये है, आप अपना। अच्छा, बहुत सारे कवानीन भी इस तरह के बने हुए हैं जो शायद लोकल लेवल पे लोगों को नहीं पता कि इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई कैसे करना है। अगर कोई इंतहा पसंदी की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, किसी दहशतगर्दी की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, किरायादारी एक्ट है कि जी आपने जब बाहर से कोई किरायादार आके रहेगा तो उसको रजिस्टर करवाना है, उस पर नज़र रखनी है कि वो किस तरह की एक्टिविटी। तो इन कवानीन के हवाले से भी तो अमन कमेटियों ने अगर अपने इलाके में अवेयरनेस का काम करें तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी आप देखें लास्ट 2-3 सालों से इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि जो भी आपके पास कहीं और से आते हैं, किसी और सिटी से आते हैं या इसी सिटी के हैं, हम कराची पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, कि अगर कोई रेंट पे आ रहा है, किराएदार जैसे आता है, तो उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो कि कहाँ से आया है, इसका बैकग्राउंड क्या था, और आया ये इस मोहल्ले में आया है, ये हमारा अमन खराब करेगा या कोई टेररिस्ट। लेकिन देखें ना, सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों को पता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, इसका तो रूल पता है बताना आप लोगों ने है ना, जो पीस कमेटी के मेंबर्स हैं। जी बिल्कुल, हम इस तरह की चीजें बताते हैं और करते भी हैं कि हर इंसान को, हर आदमी को इस चीज की अवेयरनेस हो कि वो जो चीज कर रहा है तो वो किस तरह से कर रहा है। अब यही बात है कि आप किसी भी अमन सोसाइटी में करने के लिए
آپ کے پاس خود بھی اتنی فیسلٹی ہونی چاہیے کہ آپ اس چیز کو ٹیک اوور کر رہے ہیں. مولا بخش صاحب، بہت سارے لاز جن کی بات میں شمع سے بھی کر رہا ہوں، ان لاز کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے بڑا ایک اہم رول ہے امن کمیٹی کا. انفارچونیٹلی لوگوں تک شاید اس کی اویئرنیس، ایجوکیشن، اس کا طریقہ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے، کیسے کسی کو چیک کرنا ہے، کیسے کسی پہ نظر رکھنی ہے. وہی پتہ چلتا ہے کہ جی یہ شخص تو میرا نیبر تھا جو کل جا کے کسی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جاتا ہے. تو کیا کوئی کردار آپ لوگ اس حوالے سے اپنا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے. تمام قوانین موجود ہیں، سب نے ڈسکس کیا کہ جی قوانین موجود ہیں، اس کے اندر ٹیننسی کا جو طریقہ کار ہے وہ ہے، اس کے اندر جو ویمن یا دوسرا جو رائٹس کا جو وائلیشن ہے وہ ہے. اب بات ہے اس پہ عمل کون کرے، آگہی کیسے ہو، لوگ اویئر کیسے ہوں. پاکستان کے معاشرے میں بالکل ایجوکیشن ہے، اور جو وائلیشن پڑھا لکھا کر رہا ہے، جتنے ایکسٹریمزم کی طرف جو پڑھا لکھا جو ریشو جا رہا ہے، تو ان کی تربیت کون کرے گا. مثال کے طور پہ ایک کرائے نامے کی بات ہے جی، ٹیننسی کا ایک قانون ہے اور حکومت کی طرف سے کہ جی جو بھی کرایہ دار جس کو آپ مکان دیں گے، اس پہ دونوں مالک بھی کرایہ دار کو جا کے رجسٹرڈ کرانا ہے، جا کے لوگ وہاں پہ علاقائی پولیس تھانے کے اوپر جو ہے اس کو آسان بنانا ہے، کہ بجائے لوگ وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ وہ تھانے پہ نہیں جاتے کہ جی بایو میٹرک کر دیں، اپنے شناخت کارڈ کی کاپی دے دیں. لوگ باؤنڈ ہو جاتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں، جبکہ وہ قانون بہت لازم ہے، اچھا ہے کہ اس کے اندر دونوں کی سر اس پہ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اب اپنے عوام کی اور اپنی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو رجسٹر کروا رہے ہیں. اب یہ باتیں ہم نے جا کر لوکل میٹنگز کی ہیں. ہم نے جیسے ایک علاقے میں جنرل باڈی جو اجلاس ہوتے جو وہاں کے جو مکینوں کے، اس کو ہم نے یہ آگہی دی ہے کہ دیکھیں دہشت گردی ہو یا امن میں خلل جو ہے، اس کا ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ آپ کو جس کو آپ مکان کرائے پہ دے رہے ہیں، آپ کو اس کی تاریخ کا پتہ نہیں، اس کے بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں، آپ نے کوئی انویسٹیگیٹ تو نہیں کیا. ایک دوستی میں کوئی اس طرح کیئر آف کر کے آپ کے پاس آ جاتا ہے جی مجھے مکان دے دے، آپ اس کے بیک گراؤنڈ کو تو نہیں پتا، اس کا کردار کیا ہے، اس کا کیا ہے، پاسٹ کیا ہے. وہ اگر کسی دہشت گردی کے کسی اس پہ آفینس میں ہے وہ، تو آپ تو اسے بے خبر ہیں، آپ بھی دھر نہیں جاتے ہیں. جب وہ کسی ایک اور اس میں پیس کمیٹی کا کام ہے نا کہ وہ جا کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرے اس پہ. تو امن کمیٹی کا مولا بخش صاحب چھوٹی سی مجھے بریک لینی ہے. ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ڈفرینٹ کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم کے جو لاز ہیں اس حوالے سے. مولا بخش صاحب بات ہم آپ سے کر رہے تھے مختلف قوانین کی. ساؤنڈ سسٹم ایکٹ ہے کہ کیسے آپ نے جو نفرت آمیز تقاریر ہے ان کو کنٹرول کرنا ہے. اسی طرح ہیٹس مٹیریل جو یا ہیٹ سپیچ جو نفرت آمیز مٹیریل ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے اس حوالے سے قوانین بنے ہوئے ہیں. سیف چیریٹی کے زکوٰۃ کا آپ نے کیسے اصل حقدار تک پہنچانی ہے بجائے اس کے کہ کسی ایسے شخص یا ایسی تنظیم کو دے دیں کہ جو کل آپ کا پیسہ غلط استعمال ہو. اس حوالے سے پیس کمیٹیوں کی آپ بات کر رہے تھے کہ بڑا ایک اہم رول ہے پیس کمیٹی کا، اور ظاہر ہے آپ لوگوں نے جا کے اپنا رول پلے کرنا ہے، حکومت کا ساتھ دینا ہے، تو تب جا کے یہ چیزیں امپلیمنٹ ہوں گی. دیکھیں جی ہم نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے، اس کو فوکس رکھا ہے. ہم نے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ جو ہے ڈپٹی کمشنر سے لے کے اسسٹنٹ کمشنر سے لے کے اور بلدیاتی ریپرزنٹیٹیو سے لے کے اور علاقے کے جو ایلڈر سے لے کے مختلف مسلک کے جو وہاں کے وہ علماء کرام ہیں، ان کی ہم نے بیٹھکیں کی ہیں. ہم نے ان سے کہا ہے کہ جی آپ یہ عدم برداشت کا رویہ ختم کریں اور آپ ایک دلائل کے ساتھ بیٹھ کے ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے جو ہے آپ گفت و شنید کریں. اور آپ دیکھیں قانون ہے کہ آپ جہاں پہ اجتماع کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی تہوار کا ہو، مذہبی ہو، آپ لاؤڈ اسپیکر جو ہے وہ گنجائش سے زیادہ آپ چاہتے ہو کہ جی میری بات جو ہے دور تک رسائی دے کے سنیں، جبکہ آگے وہ گفتگو کی جاتی ہے جو مختلف ذہن کے لوگ رہتے ہیں، اس پہ ناگوارہ لگتی ہے کسی کو بات جو ہے تو پھر امن میں خلل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ وائلیٹ کرتے ہیں کہ جی اس کے اوپر وہ ایکٹ کرتے ہیں. تو ایک قانون موجود ہے کہ جی آپ ساؤنڈ سسٹم کو ایک 10 فٹ کے فاصلے سے آگے، اگر آپ کوئی مسجد کا بھی اسپیکر آپ چلاتے ہیں تو اس سے آگے فاصلے پہ آپ نہیں جا سکتے، ما سوائے خطبہ یا ما سوائے اذان یا گمشدگی کا اعلان کہ جی آپ گمشدگی کا اعلان ہو، مسجد کے اندر خطبہ جمعے کا دے رہے ہو یا اس کے آپ اذان دے رہے ہو، اس کی آواز کا کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. لیکن اگر آپ کوئی دوسرا وائس کر رہے ہیں، کوئی بیان کر رہے ہیں
تو آپ کسی اور مسئلہ کو کسی اور چیز کو آپ اس کے خلاف گفتگو اتنا زور سے نہیں کریں سر گے. مختلف جو ایونٹس آتے ہیں، محرم الحرام ہوتا ہے، تب بھی پتہ چلتا ہے جی کہ فلانے کی طرف سے کوئی ایسی تقریر کر دی گئی جس کی وجہ سے باقی لوگ جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوئے یا ایک انتشار پھیلا. ربیع الاول میں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، کرسمس کے اندر اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، ہولی کے اوپر ہوتے ہیں. تو کیا آپ اپنے جو پیس کمیٹی ہے اپنے علاقے میں مختلف مذاہب کو اکٹھا کر کے کوئی یکجہتی کی بات بھی کوئی اس طرح کا پلان کر رہے ہیں؟ سر ہم نے تو اپنے علاقے میں ایک مشترکہ ریلیاں نکالی ہیں امن کے نام سے. ہم نے مختلف مسلک کے مذہبی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس کو فرقی وحدت کے خاتمے کے لیے، ہم نے جو زبانوں کی جو لنگوسٹک جو پرابلم ہے اس کے لیے، مائنارٹیز کے لیے کہ جی ایک اب دیکھیں نا، میں تھوڑا سا اور جا رہا ہوں آگے. ایک ہم کہتے ہیں سوشل میڈیا کسی بھی چیز کو حد سے زیادہ آزادی نہیں ہونی چاہیے. مجھے تو حیرانگی ہے کہ سائبر کرائم کا قانون موجود ہے، پی ٹی اے کا قانون موجود ہے، لیکن ہم اس کو بھائی چارے کی فضا کو ختم کرنے کے لیے ہم سوشل میڈیا کو غلط استعمال کرے جا رہے ہیں. جب تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے علاقائی سطح پہ، لوکل سطح پہ تمام فرقوں کے لوگوں کو، تمام جو مائنارٹی کے لوگ ہوں اور اس کے اندر جو ایلڈرز ہوں ان کو ملا کے اور ہم ایک بھائی چارے کی فضا قائم کرنے کے لیے ہم اجتماعات کریں، ہم وہاں پہ اجلاس کریں، ہم مشترکہ طور پہ ایک دوسرے کے تہواروں میں شرکت کرتے ہیں. جی شمع، میں آپ کے طرف آنا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جن لاز کی بات ہو رہی ہے، اگر یہی لاز خواتین کو ایجوکیٹ کر دیا جائے اور خواتین اپنے جو گھر میں 5-10 جتنے بھی لوگ ان کی فیملی ہے اس کو فردر آگے ایجوکیٹ کریں، تو کیا ہم اس پورے معاشرے کو سدھار سکتے ہیں؟ میرے خیال سے اگر خواتین کے رول کو تھوڑا اسٹرینتھن کیا جائے. بالکل، بے شک ہم اس چیز پہ خواتین کو اویئرنیس لے کر آ رہے ہیں کہ وہ جس طرح سے بتائیں گھر میں خواتین ہیں تو بالکل خواتین بھی اس چیز میں آگے ہیں، کیونکہ جو ہماری خواتین ہیں وہ بھی امن کی طرف ہے. کوئی اس طرح کی نہیں ہے کہ کسی مسلک کے بارے میں یا کسی فقے کے بارے میں کوئی بھی چیز ایسی کریں. ہم مولانا صاحب کی اس بات پہ بھی میں ایگری کرتی ہوں، پاکستان ایک نظریے کے تحت ہی بنایا گیا تھا، اس میں سب کا اپنا اپنا پارٹ ہے. تو اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ ہمیں وہ چیز ہی نہیں کرنی چاہیے، اس کو درگزر کرنا چاہیے. تو کیا کوئی خواتین کو ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے ڈور ٹو ڈور کوئی آپ نے یہ مہم شروع کی کہ ان کو بتایا جائے کہ بی بی یہ قوانین ہے، یہ اپنے گھر والوں کو بھی بتاؤ؟ بالکل ایسا ہوگا بھی، بالکل ایسا، جی بالکل پرورش کرنی ہے، بالکل ایسا ہوا بھی ہے اور آئندہ بھی ایسا ہوگا، کیونکہ ہمیں اپنے معاشرے کو ایک بچے کو ایک اچھا انسان بنانا ہے. باقی چیزیں تو بعد میں، کیونکہ انسان ہی بنانا ہے. جب وہ انسان اچھا ہوگا تو اس کو پتہ چلے میرے اوپر کیا کیا چیزیں لاگو ہیں. تو بات یہی ہے، اس میں سب کا کردار ہے کہ مسجدوں میں جو بچے جاتے ہیں وہ انہیں بھی ایسی تعلیم دی جائے کہ وہ ایک اچھا معاشرہ ڈیولپ کریں. اسی طرح سے جو ایک اسکول میں بچہ ایجوکیٹ ہو رہا ہے، ایک اس کا بھی فرض ہے کہ وہ اسکول جو بچے کو کس طرح سے نکال رہے ہیں. ایاز شاہ صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جو اپنے مختلف انیشیٹوز کا ذکر کر رہے تھے، پیغام پاکستان کے ساتھ بھی بڑے ایکٹیولی آپ کام کر رہے ہیں، اس میں جو خواتین ہیں کیا ان کے لیے بھی کوئی آپ کا ڈپارٹمنٹ یا آپ کی آرگنائزیشن کو کام کر رہی ہے؟ خواتین کے ہمارا پورا ونگ موجود ہے، ام حبیبہ کے نام سے، اور ناظم آباد میں ہمارا جامعہ حفصہ کے نام سے ہے. اسلام آباد والا حفصہ نہیں، ایک کراچی والا دوسرا جامعہ حفصہ ہے. تو ہمارے پاس تقریباً خواتین کے لیے انٹر تک کی ایجوکیشن ہے، کالج لیول تک، اور ساتھ میں دینی تعلیم اور حفظ ہے، اس کو ہم مرج کرتے ہیں. اور ساتھ میں جو خانہ داری ہے وہ کیسے چلائی جاتی ہے اس کے بھی شارٹ کورسز کرواتے ہیں. تو الحمدللہ دونوں ونگ ساتھ ساتھ چل رہی ہے چیزیں. جہاں تک امن کی بات ہے، اور محترمہ شمع نے اور جو چاند صاحب ہیں انہوں نے بہت ہی زبردست طریقے سے امن کمیٹی کے کردار کو پیش کیا. میں اگر اس پہ آپ کی ضرورت ہو تو 2-4 باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ اگر اس کی ایفرٹس، ماشاءاللہ ان کی ایفرٹس بہت اچھی ہیں، اگر اس کو اسٹرکچرڈ کر لیا جائے اور ان کی ایفرٹس جو ہے وہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم کی بیس پر ہوں، تو یہ گراس روٹ لیول پر کام کر بھی رہے ہیں یقیناً، اور اس کو مزید نکھار بھی سکتے ہیں. ہماری جو مسئلے مسائل ہیں وہ گراس روٹ لیول پر بہت زیادہ ہیں. تو ایک تو ہمارے ہاں تعلیم کی کمی ہے. اگر یہ کچھ ایجوکیشن کے طور پر، شارٹ کورسز کے طور پر اور ٹیکنیکل کورسز کے طور پر کچھ چیزیں اپنے اپنے علاقوں میں شروع کر دیں، اور
नौजवानों को मसरूफ़ रखे, वो वैक्यूम जो डेवलप हो चुका है वो अगर फिल कर दिया जाए उनको मसरूफियत के हवाले से, तो हमारे नौजवान लिसानियत की बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर, फ़िरक़ावारियत की बुनियाद पर और दीन की बुनियाद पर लोगों के हत्थे नहीं चढ़ेंगे। लोग उनको इस्तेमाल कर रहे हैं उस वैक्यूम को फिल करने के लिए जो वैक्यूम डेवलप हो चुका है। तो ग्रास रूट लेवल पर ये काम भी किया जा सकता है। दूसरी जो लीडरशिप है उसको ट्रेन किया जा सकता है। क्वार्टरली ये लीडरशिप को चेंज कर सकते हैं कि एक बच्चा है वो एक्टिव है 3 महीने के लिए, उसको लीडर बना दिया, फिर ये महीने में 4 दफ़ा 4 मुख्तलिफ लीडर्स आएंगे, उसको एनालाइज करके आगे उनको रिकमेंडेशन के तौर पर भेजना और उसमें जो टैलेंट होगा उसको आगे रिकमेंड करना स्कॉलरशिप्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। जितनी इजादात हैं आज हम अपने मुल्क में मल्टीनेशनल कंपनीज़ का हर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और MNCs छाई हुई हैं हमारी मईशत पर और हमारी सियासत पर छाई हुई हैं। तो हम ग्रास रूट लेवल पर इसको प्रमोट करें और स्टेट लेवल पर उसको आगे उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करें। है ना कि जी एक हाथ से दो और उसको ये भी ना पता हो कि जी आपने किसी को दिया है अल्लाह की राह में जब आप दे रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर थोड़ा सा ऑडियंस के लिए क्लियर कर देना कि कितना ज़रूरी है कि लोगों को ये देखना कि जी आप जब किसी को पैसा दे रहे हैं तो वो सही मानों में वो बंदा ज़रूरतमंद और उसको दे रहे हैं। देखिए 2 चीज़ें होती है बुनियादी तौर पर, एक होती है आपका परसेप्शन, एक इंटरप्रिटेशन। हम एक परसेप्शन बना लेते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों से उसको परसीव करते हैं और फिर अपने तौर पर इंटरप्रेट करते हैं। जहाँ तक सदक़े की बात है तो वो इखलास पर बेस्ड है। तो जहाँ पर उसकी रेगुलेटरी की बात आती है और फिल्ट्रेशन की बात आती है तो बिल्कुल आप एलानिया दें और फिल्टर करें ताकि आपका माल मुल्क के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ और अमन के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। जी तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारा वक्त कम है लेकिन डिस्कशन इतनी ज़बरदस्त है कि हम इसको मज़ीद भी कर सकते हैं। नाज़रीन आइंदा एक नए ट्रांसमिशन के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।